کو کچھ سائنس سے ریلیٹڈ اپڈیٹ دیں گے کہ ایک نئی ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہماری زمین کا سب سے پراسرار حصہ سست روی کا شکار ہے اور ممکنہ طور پر اس عمل سے دن اور رات کے اوقات میں فرق پیدا ہو سکتا ہے. ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بنی نوع انسان کو بقا کے لیے آئے روز نئے چیلنجز کا سامنا. ابھی تک موسموں کی تبدیلی کا سامنا تھا، لیکن اب دن رات کے اوقات میں بھی تبدیلی کا معاملہ درپیش ہے. دنیا گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج میں غیر معمولی موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے نبرد آزما ہے کہ ایسے میں ماہرین نے ایک اور مسئلے کی جانب نشاندہی کر دی. تازہ ترین تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ زمین کا اندرونی مرکزی حصہ کور کی رفتار سست ہو گئی ہے. ماہرین کے مطابق یہ عمل زمین کے گردش کرنے کی رفتار کو متاثر کر سکتا ہے. زمین کے دن اور رات کے اوقات میں فرق پڑ سکتا ہے اور زمین کی کشش ثقل میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جہانگیر خان، جیولوجسٹ. ان کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے صبح ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ کور کے سست روی ہونے سے، یعنی کہ اس کی سپیڈ سلو ہونے سے دن رات کے اوقات میں بھی فرق پڑ سکتا ہے. ابھی تو ہم کلائمیٹ چینج سے باہر نہیں نکلے تھے، اب دن رات کے اوقات کتنے عرصے میں ہمارے سامنے چیزیں سامنے آ سکتی ہیں؟ جی بہت شکریہ. زمین کا اندرونی حصہ، مرکزی حصہ جس کو انر کور کہتے ہیں، عام الفاظ میں ہم اس کو دل کہہ سکتے ہیں. تو ایک زمین کی مختلف جو تہیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹیو موشن میں ہیں، حرکت میں ہیں، اور اگر درمیانی حصہ، اندرونی حصہ، مرکزی حصہ ہی سلو ڈاؤن ہو جائے گا یا رک جائے گا تو زمین کی رفتار سلو ہو جائے گی. سلو ہونے کی وجہ سے دن اور رات کے ڈیوریشن میں، دورانیے میں فرق ہوگا. فار ایگزامپل اگر یہ سپیڈ سلو ہو جائے تو زمین نے جو فاصلہ، جو سپننگ موشن کی وجہ سے اپنا دورانیہ مکمل کرنا ہے، اس میں دن کا اوقات اگر بڑھ جائے تو سورج کی تپش، گرمی کی شدت کا دورانیہ بھی بڑھ جائے گا، جس سے برف کے پگھلنے اور سمندری لہروں کا اور سمندر کے پانی کا جو لیول ہے وہ بلند ہونے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. زمین کا یہ جو اندرونی حصے کے بارے میں یہ ساری تحقیق جو دن بہ دن ایک پبلک ہو رہی ہے، عام ہو رہی ہے، یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے. ایک سائنٹسٹ کے لیے، ریسرچرز کے لیے، جیولوجسٹ اور جیوفزسٹ کے لیے یہ ایک امپورٹنٹ اسٹڈی ہے کہ ہم زمین کے اندرونی حصوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے بچپن میں ایک مووی آئی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی، ہالی ووڈ کی کور، جس میں اسی چیز سے ریلیٹڈ مووی بنائی گئی تھی. اس میں دکھایا تھا کہ جب کور جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، جو انر کور ہے ہمارے ارتھ کا، تو اس کے بعد لاوے، اتنا زیادہ لاوا پھٹنے لگتا ہے زمین سے، زلزلے بہت آتے ہیں، بے تحاشا آتے ہیں، ایک تباہی کا سا سما ہو جاتا ہے. تو کیا یہ واقعی اتنا زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے ہمارے زمین پہ؟ اچھا، زمین کے جو بیرونی حصہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یہ سرفس ہے، اور اس سرفس سے یہ جو انر کور ہے یہ کتنی گہرائی میں ہے یہ جاننا ضروری ہے. تقریباً 5200 کلومیٹر کی گہرائی کے بعد یہ انر کور سٹارٹ ہوتی ہے. اس کا بنیادی فنکشن جو اس کا خد و خال ہے وہ آئرن اور نکل کی کول ہے، مادہ آئرن اور نکل کا ہے. تو آئرن اور نکل مل کر زمین کا میگنیٹک فلکس، جس کو مقناطیسی لہریں ہیں، مقناطیسیت ہے، وہ جنریٹ کرتی ہیں، اور اس کو کاؤنٹر کرتی ہے گریویٹیشنل فورس. تو زمین کے اوپر تک اس کے اثرات پہنچتے مدھم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم فوراً سے قدرتی عوامل کا فوراً ریئیکشن پریڈکٹ کرنا قدرے مشکل ہے. بٹ یہ کہنا کہ ایسا نہیں ہوگا یہ بھی قابل قبول بات نہیں ہے. زمین کے اندرونی حصوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات اوپر والی بیرونی تہوں پر ضرور ہوتے ہیں. مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ انسانی کتنے ٹائم ڈیوریشن میں یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا، لیکن یہ سب کچھ
کہنا کہ آنے والے 2 سال میں 10 سال میں 70 سال میں ایسا ہو جائے گا، زمین کے گہرائی سے پیدا ہونے والے زلزلے سائزمک ویوز ہمیں صرف ایک سورس آف انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان لہروں کی تبدیلی کی بنیاد پر ہم یہ ڈیڈکٹ کرتے ہیں کہ زمین میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو زمین کے بیرونی حصے میں ہونے والی تبدیلی کا بیرونی سطح پر جو ممکنہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں ان پر اثرات ضرور ممکن ہیں، لیکن ٹائم کی پریڈکشن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کی ریلائبلٹی بھی، کیونکہ اس زمین کی گہرائی میں آپ نے جس طرح دی کور مووی کا حوالہ بھی، تو ڈاکٹر صاحب یہ وجہ کیا ہے، یعنی کہ انر کور سلو ہونے کی وجہ کیا ہے اور اس کا سلیوشن کیا ہے، اس کو ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ انسانی جو طاقت ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں تلاش کر سکتی، نہ کر سکتی ہے، جس طرح سائنٹیفک موویز میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ کوئی اگر کور کے انٹیریئر تک کیا ممکنہ حد تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اٹ از امپاسبل۔ اچھا، لیکن وجہ کیا ہے، سست ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قدرتی ایک عمل ہے جو ہر 70 سال کے بعد زمین کی جو انر کور ہے وہ اپنی اورینٹیشن، سپننگ اورینٹیشن کو چینج کر لیتی ہے، ایسٹ ورڈ یا ویسٹ ورڈ۔ تو یہ اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں، اور یہ قدرتی عمل ہے جس طرح سے باقی نیچرل پروسیسز اکر ہوتے ہیں، اور یہ اسی نیچرل پروسیس سے جڑی ہوئی ایک کڑی ہے۔ یہ انسانی اختیار سے قدرے باہر کی بات ہے کہ ہم بحیثیت انسان، سائنٹسٹ، ریسرچرز صرف اس کو اسٹڈی ضرور کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ایک نارمل چیز ہے، اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ جی، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایز سچ، لیکن اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، اور ایک قدرتی عمل ہے۔ قدرت نے ہمارے انسانوں کی اچھائی کے لیے، فائدے کے لیے یہ سب کچھ انتظامات کیے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہماری بھلائی اور بہتری کے لیے ہی ہو رہا ہے۔ بے شک، نو ڈاؤٹ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جہانگیر خان، جیولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انر کور ہمارا ارتھ کا سلو ہو گیا ہے تو اس کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ایک نارمل پروسیجر ہے، اللہ تعالیٰ بے شک جو بھی کرتا ہے ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، پورے آگے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ آگے جو بھی ہماری بہتری کے لیے ہو، اور یہ ایک نارمل پروسیجر ہے۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح، یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا۔ غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ